مہربانی مہربانی. نقیب ممبر نے میرا تعارف کرایا کہ پوری پاکستان بلکہ مولا کا احسان آدھی دنیا پھر بیٹھا ہوں, ہر لفافے کو ٹھکرایا ہے. مہربانی, یہ میرا کمال نہیں, یہ کربلا کا احسان ہے. بڑی دنیا ہے جو کربلا سن 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 کے سن ہو گئی ہے, جس کو کربلا کی حقیقت کی طرف توجہ کا وقت ہی نہ ملا. لیکن یہ کربلا کا احسان ہے, جو کربلا سے درس لے اس کا مزاج بدلتی ہے, ورنہ جو کفن لے اس کو کفن بھی دے دیتی ہے. یقین کیجئے یہ میرا کمال نہیں. منڈی والوں, میں آپ کی محبتوں کا بہت شکر گزار ہوں. میں باہر بیٹھا تھا, جو ہی ملا منڈی والوں نے, ہر مومن نے مجھے یہ کہا, سید کیا بات ہے, کیا بات ہے. ممبر کی قسم میری کوئی بات نہیں, اس کی بات ہے جس کی بات میں بات ہے. مہربانی, بہت شکریہ. میری کیا اوقات ہے, میں بھی تو آپ کی طرح انسان ہوں. آتے ہوئے پیسے برے کسی کو نہیں لگتے, لیکن کربلا کا احسان ہے. کربلا نے پہلا سبق ہی یہی دیا تھا, میں لالچی کو قبول نہیں کرتی. مہربانی منڈی, بہت شکریہ منڈی. میرے پاس لالچوں کی گنجائش نہیں. کوئی بھی ہو, کہیں سے ہو, کہیں کا ہو, لالچی ہے تو چھٹی. تو کربلا تیرے پاس کن کی گنجائش ہے؟ کہ میں عاشق بنانے کی فیکٹری ہوں. میرے پاس منگتے بھکاری گنجائش نہیں. آئیں گے دے دوں گی, جو مانگیں گے دے دوں گی. لیکن میرے سے پوچھو, میرا دل ہے, میں چاہتی ہوں ہر بندہ اور بن جائے. بہت شکریہ حضور, مہربانی حضور. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. حسینیت, حسینیت, حسینیت. یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, یا امام المنتقم. نعرہ ولایت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین, خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود, ونور اللہ فی کل مشہود, حجت اللہ الموجود, رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین, مدینۃ للمثقلین, سر الاسرار العلیاء, نور الانوار الدلیاء, معراج العقول, موصل الاصول, اب الوقت و مولا الزمان, شریک القرآن, مظہر الایمان, خلیفۃ الرحمن, کامی الکفر و طغیان, دافعی الظلم والعدوان, امامنا و امام الانس والجان, صاحب العصر والامر زمان. درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور. قرآن کی ایک آیت سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. میں سید کا بڑا ایک اور حساب سے بھی مشغول ہوں. میں نے انہیں کہا مجھے ٹائم پہ پابند نہ کیجئے گا. انہوں نے فرمایا جب تک آپ کا دل چاہے. میری بھی خواہش ہے, جو پیٹرول لگا کے آیا ہوں حلال تو کر کے جاؤں. مہربانی, جب تھک جاؤ اشارہ کر دینا. عرفان و معرفت کے موتی ہیں, زندگی میں کام آئیں گے. خالق جب بھی مخاطب ہوتا ہے, زبان محمد ہی مناسب سمجھتا ہے. خالق نے اپنے حبیب کی زبان سے پورا قرآن مخلوق تک پہنچا دیا. ہمت نہیں تھی کسی کی قرآن کو سمجھتا, کیونکہ سامع تھا, ناطق ضروری تھا. احسان فرمایا, انہوں نے قرآن کی حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا. میں یہاں ایک چھوٹی سی بات, علم دوست جتنے احباب تشریف فرمائے ہیں ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بڑی قیمتی بات ہے. فزدق شاعر, نام سنا ہوگا, فزدق شاعر, فی البدی, جس نے قصیدہ پڑھا تھا. یہ اپنے باپ غالب کے ساتھ علا کل غالب کے پاس آیا. یائلی نے پوچھا تیرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ نام تھا ہمام. کہتے مولا میں نے اس کو علم الکلام سکھایا, مولا میں نے اس کو شاعری سکھائی.
پھر میں بہت اچھی اچھی چیزیں سکھائی ہیں، اب کوشش کر اسے قرآن سکھا۔ ایک دوست مہربانی، مہربانی حضور، منڈی والوں میں تھوڑی سی بات یہاں روک کے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے یہ نہیں فرمایا اسے قرآن پڑھا، اسے قرآن سکھا۔ بہت شکریہ حضور، غور فرمائیں، قرآن پڑھا نہیں سکھا۔ پڑھنے والے تو پہلے بھی بہت تھے، اب بھی بہت ہے، اب بھی مخلوق بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پڑھتی رہی، سمجھ ہی نہ آئی رحمان کیوں رحیم کیوں۔ مہربانی حضور، اگر رحمان ہے تو کافی نہیں تھا تو پھر یہ رحیم کیوں؟ اگر رحیم ہے تو بسم اللہ الرحیم ہوتا، رحمان کیوں؟ کسی نے غور ہی نہ کیا، کیونکہ قرآن سمجھا نہیں، پڑھا ہے، پڑھنا اور ہے سمجھنا۔ اگر قرآن مخلوق کو سمجھ آ جاتا تو خدا کی قسم ولایت علی کی قائم ہو جاتی، کیونکہ اللہ نے محمد کو اتنی اتھارٹی دی کہ جو میرا محمد دے وہ لے لو۔ تھوڑی سی گفتگو ہوگی، ذرا توحیدی دو چار جملے میں چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں عرض کروں تاکہ آگے پھر چل کے بات کرتے ہیں۔ جو میرا محمد دے وہ لے لو۔ تابوت رکھ رہے ہیں، آپ نے میری طرف توجہ کرنی ہے۔ جو میرا محمد دے وہ لے لو۔ منڈی والوں بے غوری نہ کرو یار۔ جو میرا محمد دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ۔ چلو بات آئی گئی، ایک جملہ عرض کرتا جاؤں۔ یہ ولایت ولایت ولایت، اللہ کرے ہمارے جسموں میں خون میں رچ جائے۔ ولایت کی خوشبو اتنی کمال ہے، اتنی، معصوم فرماتے جس نے ولایت قبول کی وہ خالی زمین پہ چلتا نہیں، پانی پہ بھی چلتا ہے۔ بڑا غور فرمایا آپ نے، میں شکر گزار ہوں حضور۔ ولایت اگر قبول ہو جائے، فرمایا زمین پہ نہیں پانی پہ بھی چلتا ہے، پانی پہ نہیں ہواؤں میں بھی اڑتا ہے۔ آپ پھر خالی ولایت پڑھنا سمجھ بھی سکتے۔ حضور مہربانی، حضور میری باتیں تھوڑی سی مختلف ہوں گی حضور، میں بارہ پڑھنے نہیں آیا، میں کچھ نہ کچھ آپ کی جولیوں میں خیر کی خیرات ڈالنے آیا ہوں۔ خالی پڑھنا سمجھ بھی صحیح، ولایت ہے کیا؟ میں نے کتاب الغدیر میں جو ایک دشمن علی کی زبانی سنی، میرا دل ہے آج منڈی میں بتایا۔ کئی چیزیں دشمن بھی سکھا جاتے ہیں، اس لیے فرمایا کہیں سے بات اچھی ملے چاہے کوئی بھی ہو لے لیا کرو، بندے کو نہ دیکھا کرو، بات کو دیکھا کرو۔ تو حضور یہ مل بیٹھے ذہن کے بیمار، اعلان ولایت کے بعد بات چل پڑی۔ انہوں نے کہا جی یہ سرکار نے اعلان کیا اپنی مرضی سے، انہوں نے کہا نہیں اپنی مرضی سے تو کرتا نہیں، یہ تو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے، جو وہ کہتا ہے تو یہ کرتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر قبول کرنے میں کیا حرج تھی؟ تھے بغضی، تھے ذہن کے بیمار، لیکن بات بڑی کمال کر گئی۔ انہوں نے کہا بچوں بیٹا آپ نے غور فرمانا بیٹا، یہ بڑی ضروری باتیں ہیں۔ انہوں نے کہا جو تم ولایت سمجھتے ہو یہ ولایت نہیں۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا محمد جو دینا چاہتے تھے وہ میرے سے سن۔ انہوں نے کہا کیا دینا چاہتے تھے؟ کہتے محمد چاہتے تھے اپنے ہاتھ سے چھری علی کو دے، گردن آگے رکھ، علی پہ چھوڑ، مار دے یا زندہ کرے۔ بہت بڑا پیغام ہے، شاید کسی کو مہربانی حضور حیدری
چھری مہربانی تھے دشمن کتاب القدیر لیکن بہت بڑا میسج دے گئے کہ پھر اس پہ چھوڑ جیسی اس کی مرضی زندہ رکھے یا مارے. بھائی صاحب نعرہ مروانے آئے تھے. بے فکر ہے منڈی والوں، میں آپ کی محبت ہوں، مشکور ہوں، آپ کی توجہ میرے لیے کافی ہے. مولا نے جب مجھے پیسے سے بے نیاز رکھا ہے تو داد کا طالب بھی نہیں، صرف مہربانی. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا علی کیا کہہ رہے ہیں؟ چھری مصطفیٰ چاہتے تھے علی کو پکڑا کے گردن علی کے آگے رکھ دو، اس کی مرضی مار دے یا زندہ رکھے. بچوں بیٹا آپ نے نہیں غور فرمایا، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. بیٹا اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا اپنی مرضیاں مولا کو دے. مہربانی 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 حضور. اس کا مطلب یہ تھا اپنی مرضیاں مولا کو دے، ان پہ چھوڑ دے جیسے وہ مناسب سمجھے. ویسے بھی غلام وہ نہیں ہوتا جس کی اپنی مرضی ہو، غلام تو چلتا ہی مالک کی مرضی. جس کو نہیں سمجھ آئی آؤ میں جناب سلمان کے پاس لے چلوں. سرکار سلمان محمدی منڈی بہاؤدین کے اتنے بڑے جمع غفیر کو لے کے میں تیرے پاس آ رہا ہوں. ہم گھبرائے ہوئے، ہمیں پریشان ہیں، ہمیں حقیقت کی طرف تھوڑی سی توجہ کرا دے. ولایت کا کمال کیا ہے؟ کہنے لگے میری کیفیت دیکھ لو. ہم نے کہا جناب سلمان آپ کی کیفیت کا دیکھو. میں دروازے پہ بیٹھا ہوں. ہم نے کہا جی بسم اللہ. کیا کرتے ہو؟ کہا جھاڑو دیتا ہوں. کہا اپنی ضعیف سے ضعیف کتاب میں ڈھونڈ کے دکھاؤ میں نے علی سے کہا ہو مجھے کیا ملے گا. کاش کے تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مہربانی بسم اللہ. مجھے ضعیف بہت شکریہ منڈی مہربانی. آپ نے غور فرمایا، شکر گزار ہوں. میں یہ نہیں کہوں گا اٹھو گے داد بھی اتنی نہیں دو گے تو میرا یہ تو میرا یہ نہیں. یہ مناسب نہیں ہے، یہ ممبر کی زینت کے جملے نہیں. یقین کیجیے آپ سب قابل قدر ہو. میں دیکھتا ہوں کون ہاتھ اٹھاتا ہے جو حلالی ہاتھ اٹھائے گا. نہیں، امام برکت جو بھی کراس کر کے آتا ہے وہ حلالی ہوتا ہے. نہ کر اس قوم کے ساتھ یہ کام. مہربانی حضور مہربانی حضور. وہ کئی بیچارے بیمار ہوتے جن کے ہاتھوں میں کوئی مسئلہ ہوتے وہ اٹھا نہیں سکتے، پھر بھی مجبور ہو، ڈر لگ جاتا ہے کہیں انہوں نے کہہ دیا تو ہم کہیں دوسروں میں شامل نہ ہو جائیں. یہ ممبر کی زینت کے معاملے نہیں. جتنے آئے بیٹھے ہو کمال ہو، تم نہیں آئے، تمہیں حجت نے بھیجا ہے. مہربانی. کوئی یہ کہے میں گیا تھا میں گیا تھا میں گیا تھا میں گیا تھا، اس کو ذہن سے نکال دے. میں نہیں گیا تھا، کسی کی مہربانی سے یہاں پہنچا ہوں. اور وہ ہے میرے زمانے کا امام، وہ ہے میرے زمانے کا سلطان، وہ ہے میرے زمانے کا شہنشاہ. اگر وہ نہ چاہتا میں آ بھی نہیں سکتا تھا. یہ ممبر مناسب جملوں کے لیے بنا ہے. ساری رات کھڑے رہو، داد دیتے رہو، جملہ کی قیمت زیادہ ہے. وہ شکر پڑھو انہوں نے تجھ جیسے کو اپنے ذکر کے قابل بنا دیا. بڑی بہودین کاش کہ 3-4 روزہ مجلس ہوتی، میں آپ کو عاشقوں کی باتیں سناتا. آئے ہائے خدا کی قسم اس گھر کا کوئی بھی عاشق بھکاری نہیں، کوئی ایک عاشق بھی بھکاری نہیں. بھکاری اور ہیں، عاشق اور ہیں. منگتے اور ہیں، عاشق اور ہے.
انہوں نے لوگوں کو بھی اس نہج پہ کھڑا کر دیا، جس کو بھی دیکھو باہر نکل کے مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے، مولا مجھے یہ دے دے۔ عاشق بن بھکاری نہ بن، مولا کا اس سے بڑا احسان کیا ہوگا، اس جیسے نے تجھ جیسے کو اپنے فکر اور ذکر کے قابل بنا۔ حضور مہربانی، میری گفتگو تھوڑی سی، بہت شکریہ منڈی بہادر، بہت شکریہ منڈی بہادر، ان کا احسان سمجھ، ان کی مہربانی سمجھ، کہاں تو کہاں وہ، تو نے غور ہی نہ کیا۔ رشتے دیتا ہے، کوشش کر صرف شکریہ ادا کرنے نکل، پھر بھی گھبرانا یہ رکھتے کسی کا نہیں۔ میں آج تک حیران ہوں، لوگ نعرہ تو لگاتے ہیں ہماری درسگاہ کربلا کربلا، کیا لیا کربلا سے درس؟ ایک عاشق دکھاؤ جس نے حسین سے کہا مجھے کیا ملے گا، کوئی ایک عاشق دکھاؤ جس نے حسین سے کہا اور کچھ نہیں، کم از کم جنت تو دے دو۔ عاشق تھے، ان کو پتا ہے عاشق شیعہ جنت مانگتے نہیں بانٹتے ہیں، ان کو میں پتا تھا۔ مہربانی منڈی، کس نے کہا شیعہ جنت؟ بڑی بات ہے منڈی، بڑا غور فرمایا، شیعہ جنت مانگتے نہیں، شیعہ تو بانٹتے ہیں۔ بہت شکریہ ماتمی، شیعہ تو بانٹتے ہیں، پہلے فیصلہ کر شیعوں میں ہے صحیح یا نہیں۔ اب بندے کہیں گے سید ایک نئی بحث چھیڑ کے منڈی بہاؤدین کی سرزمین پہ جا رہے کہ شیعوں میں ہے صحیح یا نہیں۔ بابا مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں نے کتاب میں نہیں پڑھا۔ 11ویں لال ولایت کے سامنے ایک بندے کو پکڑ کے کوتوال لے کے، مولا یہ دعویٰ کرتا میں شیعہ ہوں، سرکار یہ شیعہ ہے، فرمایا نہیں یہ محب ہے۔ سرکار محب، آج مجھے پتا چلا محب سرکار یہ کوئی اور ہوتے۔ سرکار شان فرمائیے فرق تو بتائیے، محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے؟ امام فرماتے سن، جو ہم سے محبت کرے اسے محب کہتے ہیں، جن سے ہم پیار کرے اسے شیعہ کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی، مہربانی بابا جی۔ حیدری سید آپ اندر آ جاتے تو اچھا لگتا ہے، سردار اندر آ جاتے تو بڑا اچھا ہے۔ آ جائیں، آ جائیں، ذرا تھوڑے تھوڑے قدم قدم آگے تو چل کے آ جاؤ، تھوڑے تھوڑے درود پڑھتے آ جاؤ، بسم اللہ۔ چلو بات چلی پڑی، ایک شیعہ کی کہانی نہ سنا جاؤ۔ چلو تھوڑا سا ذہن تو منڈی کے تیار ہو جائیں گے، اگلے خطابات ہو سکتا ہے پھر مجھے زیادہ سمجھانا نہ پڑے۔ ایک شیعہ کی کہانی سنانے لگا ہوں، یہ تیرے چوتھے لال ولایت کے دور کا ہے، منگتا نہیں شیعہ ہے۔ جو ناراض بیٹھے ہو آؤ تم سب کو محسوم تمار کے پاس لے چلو۔ جناب محسوم تمار علی کی محبت میں صرف اتنی بات پہ پانی پلاتا رہا، یہ درخت میری محبت تیری پھانسی، یہ درخت میری محبت تیری پھانسی، تیرا دل نہیں کیا یا علی کو کہہ دیتا مولا میں منت مانگتا ہوں مرنا نہیں چاہتا۔ کوئی تو بیٹھا ہوگا اس میں آگا، بہت شکریہ حضور، تیرا دل نہیں چاہا میں مولا منت مانگتا ہوں مرنا نہیں چاہتا۔ کہنے لگا عاشق منتیں نہیں ان کی مرضی پہ چلتے ہیں۔ تھوڑی سی باتیں گہری ہیں، تھوڑی سی مختلف ہیں۔ حیدری کچھ دن گفتگو رہے گی کہ سید ممبر پہ کہہ کیا گیا، میں خدا کی قسم تجھے منتوں سے روک نہیں رہا، لیکن منت وہ مانے جو نیا نیا مذہب حقہ پہ آیا اس کا یقین بڑھے، جو یقین والے ہیں وہ شک میں کیوں۔ سردار میں سنانا کچھ چاہ رہا تھا، ذہن بدل گیا۔ منڈی ہے، قدردان ہے، میرے سید کی محبت ہی میرے لیے بہت ہے اور آپ کا پیار ہی کمال ہے۔ نہ چاہتے ہوئے ارادہ کچھ تھا، ارادہ بدل گیا۔ 11ویں لال ولایت کا دور، سرکار معظم تشریف فرما ہے، ایک
شخص جس کا نام ہے انوش نصرانی. نہیں آپ پہلے دیکھ لیں، میں پھر بات کروں. سردار میرے واقعے 2 سے 3 پڑھنے ہیں، ہے نا دل؟ پریشان نہ ہونا جب کاپی چھوڑ دیں گے. انوش نصرانی، شاہ جی پہلی دفعہ پڑھنے لگا. انوش نصرانی یہ کاتب ہے خود ساختہ کا، جو دربار میں خود ساختہ ہے، کیونکہ ہمیشہ خود ساختہ ہی خدا ساختہ کا مخالف ہوتا ہے. صاحبان اشارت کے لیے میرے خیال ہے اتنا جملہ ہی کافی ہے. یہ کاتب ہے، اس نے خود ساختہ کو کہا میرا دل ہے میرے 2 بچے پیدا ہوئے، نصرانی ہے، 2 بچے پیدا ہوئے، میں خوشی کرنا چاہتا ہوں، میرا دل ہے فرزند رسول کو دعوت دوں اور وہ گھر آئیں، لیکن یہ کام تو کا ہے، اپنا ایلچی بھیج اور جا کے سرکار کے خدمت میں پیغام دے، میری خوشی میں شریک ہو جائے. اس نے اپنا ایلچی بھیجا. خدا ساختہ نے دعوت قبول کرتے ہوئے، اگر آپ نہ دیکھو بائیں دائیں تو جملہ بہن منڈی والوں بڑا قیمتی ہے. اگر نہیں عرفان کے موتی وصول کرنے کا دل تو میں اپنی گفتگو کا رخ موڑ لوں گا، کیونکہ بڑی قیمتی بات تمہاری جولیوں میں ڈالنے لگا ہوں. سرکار فرماتے ہیں ہم آئیں گے، حمد ہے اس خالق کی جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی. یہ بات سے مقصد انتظار تھا. منڈی والے کہیں گے سید عالم میں اور انتظار میں کیا مماثلت ہے حضور؟ یہ چاہتے تھے جو ہاتھ عالم کو مس ہو وہ مہدی کے قدموں پہ جائے، حرام پہ نہ جائے. کوئی تو بیٹھا ہوگا جس تک بات پہنچے گی. حضور بہت شکریہ، وہ چاہتے، مہربانی حضور. یہ ہاتھ مہربانی جناب، مہربانی جناب بھائی، بہت شکریہ. ویسے بھی آپس کی بات ہے، جو چیز نسبت پا جائے وہ کمال ہے. نہیں میں نہیں سمجھا سکا. اللہ کرے کربلا ہمارے جسموں میں خون میں ولایت سرایت کر جائے. بابا جی بڑے بہترین نعرے لگوا رہے تھے آپ، میں شکر گزار ہوں آپ کا. ایک چھوٹا سا جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ نے دائیں بائیں نہیں دیکھنا. فرض کرو میں آتے ہی سید کے گھر گیا، سید نے کہا بخاری صاحب آئیے پہلے گھر کی چھت پہ میں نے علم کا سلام کرانا ہے. میں نے کہا جی بسم اللہ. میں نے کہا جی شاہ صاحب یہ چھت پہ لگایا ہے زمین پہ کیوں نہیں؟ کہنے لگے وفادار کی نشانی بلند اچھی لگتی ہے. نہیں میں نے جملہ اب دینا ہے، مہربانی منڈی بہت ہے، میں نے جملہ بہت شکریہ، مولا خوش رکھے آپ کو. میں نے کہا سید ذرا یہ بتائیے یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ وہی علم تو نہیں جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ منڈی والوں بس صرف غور کرنا، دل میں بٹھانا، کرنا گفتگو. اسد بخاری پیغام کیا دے گیا ہے، زندگی میں کام آئے گا. میں نے کہا سید یہ وہی علم ہے جو سرکار وفا کے ہاتھ میں کربلا میں تھا؟ کہنے لگے نہیں بخاری صاحب یہ وہ علم نہیں، اس کو غازی سے نسبت ہے. میں نے کہا بڑی بات ہے، غازی سے نسبت نے علم کو بلند کر دیا. لو میں نے سید کو کہا سردار میں ممبر پہ کھڑے ہو کے آپ سے 2 سوال کروں گا. کہنے لگے ضرور کیجئے. میں نے کیا سوال؟ شاہ صاحب آپ نے فرمایا یہ وہ علم نہیں جو سرکار وفا کے ہاتھ میں تھا، جو کربلا میں تھا. کہنے لگا جی بالکل ایسے ہی ہے. میں نے کہا کہاں سے لیا؟ کہنے لگے بخاری صاحب یہی اپنے بازار باہر، یہ منڈی بہودین میں ایک پائپ کی دکان تھی، وہاں سے ایک پائپ لیا. بچے کو کہا بیٹا وضو کر کے اس کو پانی سے گزار. کپڑا لیا، مہربانی حضور، کپڑا لیا، فریرہ لیا. گھر آیا، اپنے پردہ کو کہا وضو کر کے اس کو سیو. میں نے کہا بڑی بات ہے بخاری صاحب، منڈی بہودین کا پائپ، منڈی بہودین کا کپڑا غازی سے نسبت پائے تو بلند ہو جاتے. میں نے اب دینا ہے، میں شکر گزار ہوں جو پہنچ گیا ہو. میں نے کہا سید صاحب منڈی بہودین کا پائپ، منڈی بہودین کا کپڑا غازی سے بلند ہو گیا. کہنے لگے سید یہی تو ہے نسبت.
میں نے کہا آئیے پھر میں یہی آپ کے مجمع کو بتانے آیا ہوں، اگلی مجلس کا انتظار نہ کر، صاحب الزمان آنے والے ہیں۔ اگر پائپ منڈی کا، کپڑا منڈی کا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو پھر منڈی کا مومن کب بلند ہوگا؟ یہ ہے معیار مجلس، یہ ہے مقصد عزاداری۔ بہت شکریہ بیٹا، مہربانی حضور۔ اگر منڈی کا بھائی، بہت شکریہ، مہربانی منڈی باودی، مہربانی حضور، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ، آپ کی توجہ کا شکر گزار ہوں۔ اگر منڈی کا پائپ اور منڈی کا کپڑا غازی سے نسبت پا کے بلند ہو سکتا ہے تو منڈی کا مومن کیوں نہیں؟ آپ بلند ہونے کی 3 گر بتا جاؤ۔ عہد کر آج کے بعد جو ہاتھ علم اٹھائیں حرام پہ نہ جائیں۔ سید سردار بہت شکریہ۔ بندے مجھے کہتے ہیں بخاری صاحب یہ خشک موضوع میں آپ کو پڑھائے گا کوئی نہیں۔ میں نے کہا کوئی مجھے گھبراہٹ ہے نہیں، مولا نے مجھے مصروف ہی بڑا کر دیا ہے، مجھے گھبراہٹ نہیں ہو۔ گھبراہٹ اس کو ہو جس نے کچھ لینا ہو۔ میں تو وہی کہوں گا جو حق ہے اس منبر کا، ہماری جد نے بھی، سادات نے بھی گھوڑیوں پہ دین پھیلایا ہے، ہاتھ نہیں پھیلایا۔ ابھی ایک مہربان تشریف فرما سے میرے ساتھ فرمانے لگے یہ آپ کیا کام کر رہے ہو 19 سال سے، اتنا مختلف کام، آپ کو تو کوئی پڑھائے گا ہی نہیں۔ میں نے کہا مجھے اسے گھبراہٹ ہی نہیں، جہاں میرا صاحب چاہے گا میرا رخ لے جائے گا، وہیں اپنی بات پہنچوائے گا، میرے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ کہنے لگے کیوں؟ ایک اور صاحب تشریف فرما کہتے ہیں مشہور نہیں ہونا۔ میں نے کہا ولایت کی توہین ہے۔ نہیں 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 نہیں، کچھ بندے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے۔ آؤ میں شیعہ کتابوں میں دکھاؤں، معصوم فرماتے ہیں عشق کر ہمارے گھر سے، گھبرا نہیں، زمین پہ تیرا تذکرہ کم ہوگا، آسمان پہ زیادہ۔ مہربانی بابا جی، مہربانی بابا۔ آپ بھی کیا کہیں، یہ بھی آپ کی محبت ہی ہے، اتنی شفقت فرما رہے ہو، ورنہ اس کی بھی طلب نہیں تھی۔ میں شکر گزار ہوں منڈی والوں، آؤ عہد کریں، ہم نے بھی بلند ہونا ہے، جو ہاتھ علم کو مس ہوں۔ لندن بیٹھوں میں ٹی وی پہ پروگرام چل رہا ہے لائیو سیشن کا، میرے سے کسی نے پوچھا سید ذرا یہ بتائیے، پتہ نہیں کہاں کہاں سے کالز آتی تھی، سید یہ بتائیے مومن کون ہے؟ میں نے کہا مولا علی فرماتے جس کی تنہائی پاک ہو۔ بندہ کہتے سید اس دور میں مومن کون ہے؟ میں نے کہا جس کا موبائل پاک۔ بھائی بہت شکریہ یار، بھائی بہت شکریہ یار، آپ کے معیار سماعت کی کیا بات ہے، مہربانی منڈی باودی، مہربانی منڈی باودی، مہربانی منڈی۔ حق بنتا ہے نا۔ آئیے حضور ڈر رہے ہو موبائل سے کہ موبائل یہ کیمرہ 1 2 3 4 5 کیمرے بیاک وقت لگے ہیں، مجھے بھی دیکھ رہے ہیں، آپ کو بھی دیکھ رہے ہیں، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، ہمارا ہاتھ اٹھانا، ہمارا ادھر ادھر دیکھنا، ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں۔ اتنے طاقتور، ہاں جی بڑے طاقتور ہے۔ بنائے کس نے؟ انسان نے، بشر نے اس کی دی ہوئی عطا سے کیمرے بنا ڈالے جو آج سے 50 سال بعد، خدا نہ کری اتنا وقت طویل اور سردار آنے والے ہیں، بادشاہ آنے والے ہیں، آج سے کئی سال بعد بھی ہم دیکھنا چاہیں گے، یہی کھولیں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا 27 محرم 2025 میں منڈی بہاؤدین میں ہم سب کٹھے تھے، کس نے کیا 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 تھا۔ اب ولایت کا میں تجھے حقیقی پیغام دے کے جاؤں، حقیقی ولایت یہ ہے جو بندہ کیمرے سے ڈرے اتنا عین اللہ سے بھی ڈرے۔
مہربانی خواجہ صاحب، شکریہ خواجہ صاحب. خواجہ صاحب ہمارا ان پہ بڑا یقین ہے، بلکہ آج کل مارکیٹوں میں لکھا ہوا نظر آتا ہے خبردار تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہے ہیں. بندے چوری نہیں کرتے، بندے لڑائی نہیں کرتے، ریکارڈ ہو گیا تو ہر چیز سامنے آ جائے گی. اتنا ڈر ہے. اس ذکر حسین کا اعلان ہے، خبردار تجھے مہدی کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اگر اچھا لگے تو بسم اللہ، نہیں تو چلیے اپنی مرضی. ناراض تو نہیں ہو گئے؟ سید سردار، میں اس گھرانے کے اختیارات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اور سنتے بھی آ رہے ہو بچپن سے، میرا علی یہ، میرا علی یہ، میرا علی یہ. ٹھیک ہے، لیکن اس سے کمال کوئی اور ہے. وہ یہ ہے میرا علی مجھے کیسا دیکھنا چاہتا ہے. بھئی مہربانی، گہری بات تھی جو میں کر گیا اور جو پہنچ کو سلام ہے. میرا علی مجھے چاہتا کیسا دیکھنا ہے؟ میرا علی تو ہے ہی بلند، بے حد کی حد بنانا بشر کی اوقات ہی نہیں. میں جناب سلمان کے فضائل شروع کروں نا، یقین کیجئے میں تو حیران ہو جاتا ہوں. جس علی کے نوکر کا اتنا معیار. معصوم فرماتے جب بھی تیرا دل کرے، چلو ایک ٹکڑا بتاتا ہی جاتا ہوں، جب تیرا دل کرے سلمان کو سلام کرنے کے لیے کوشش کر اس انداز سے سلام کر: اے زمین پہ باب اللہ، اللہ کا دروازہ سلمان. یار کتابیں وہ یا پھر جلا دو، چھپا دو، جو گائیڈ بک ہیں جو زیارات پہ لے جاتی ہیں، اگر سٹیمنا ہے تو پھر برداشت کرو. جو سلمان اللہ کا دروازہ ہے، پھر سلمان کا مولا کیا ہوگا؟ باب اللہ سلمان. میں نہیں چاہتا میری گفتگو کا رخ ادھر مڑ جائے، کیونکہ جس مقصد کے لیے ہم اکٹھے ہوئے شام کو یہ نہ ہو واہ 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 چنگا ذکر ہوا. نہیں، آج کے بعد آج پتہ چلا ہے یہ حق ہے، میں یوں کروں گا. میرے منڈی آنے کا یہی فائدہ ہے نا. آج کے بعد یہاں کے موالیہ نے حیدر اقرار، علم اٹھائیں، زلزلہ پکڑیں، تعزیے کو ہاتھ لگائیں، جھولے کو ہاتھ لگائیں، پھر ہاتھ ادھر ادھر نہ لے جائیں. یہی مقصد تھا نا. تو حضور اگر یہ نہ لے گئے تو پھر دیکھنا تمہارے ہاتھ ہوں گے اور وہ کہے گا 10 کی چاہیے. نہیں، بندے میری پریشان ہو گئے. اور میں نے یہ جملہ اپنی طرف سے نہیں، ڈاکٹر اقبال عالم مقاموں کی طرف سے کہا. اسی نے تو کہا تھا خدا بندے سے خود پوچھے بتاتے نہیں لگا. دوسرا میں جلدی دوسرا عرض کروں، 3 ہی میں نے عرض کرنے ہیں، اور اس کے بعد میں واقعے کی طرف حاضر ہوتا ہوں جس میں معرفت کا خوبصورت موتی ہے. اور شاہ جی ایک تقریر انشاءاللہ پیر صاحب بڑے عرصے تک محیط رہے گی ان کے ذہنوں پہ. دوسرا بلند ہونے کا گر یہ، جو زبان علی علی کرے وہ زبان کبھی کسی کی غیبت نہ کرے. میں شکر گزار ہوں آپ کا، اتنی مشکل بات پہ بھی آپ نے غور فرما لیا. جو زبان حسین حسین کرے، جو زبان درود پڑھے، وہ زبان برود کیوں بولے؟ کیوں کسی کی غیبت کرے؟ کیوں کسی کا گلہ کرے؟ ہمیں کیا لگے کسی کے بارے میں؟ کسی کو اللہ نے دی ہے تو اللہ انہیں اور دے. وہ شیعہ کم ظرف نہیں ہوتا، بڑے ظرف والا ہوتا ہے. خام خواہ بیٹھ کے گفتگو شروع کر دی. یار اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا؟ یار اس کے پاس اگلے دن تو چھوٹی سی گاڑی تھی، آج 6 پراڈو کھڑی. شیعہ بن ظرف بڑا رکھ، دعا دے، اگر ہے تو اللہ اسے اور دے. اپنی قیمتی زبان، قیمتی لمحے ان باتوں میں ضائع کر جاتا ہے جس کا نہ سر ہے نہ پاؤں ہے. دعا کر اللہ اسے اور دے، خدا اسے اور دے، خدا اسے اور دے. ہو سکتا ہے میرے خطاب کے بعد کوئی سید کو آ کے کہے شاہ صاحب بخاری صاحب اتنی بڑی بات کر کے ہمارے پاس تو اپنا مکان ہی نہیں، ہمارے پاس تو اپنا کوئی بائک ہی نہیں. کیا مطلب ہم کسی کی کوئی چیز دیکھ کے جلے ہی نہ؟ سید سردار ان کو بتا دینا، اسد بخاری ممبر پہ اعلان کر گیا دنیا میں وہی جلتا ہے جس نے آگے جلنا ہو. وہ جلنا دعا دے، پھر بھی اندر سے کوئی نفس مجبور کرے، وہ دیکھ اس کے پاس کیا ہے. مطمئن کر کے دل کو کہا کر میرے پاس کچھ نہ ہو، علی تو ہے نا.
سبحان اللہ. معصوم کے فرمان سے نہیں معصوم کے فرمان سے ایک تحفہ بھی دے جاؤں. رات کا ٹائم ہے، چھٹے لال ولایت تشریف فرما ہے. کسی شخص نے معصوم کی خدمت میں عرض کیا، فرزند رسول آج آسمان پہ کتنے خوبصورت ستارے چمک رہے. سرکار نے فرمایا تو نے ساری زندگی آسمان کے ستارے دیکھے، کبھی زمین کے نہیں؟ منڈی والوں اس سے بڑا تحفہ میں آپ کی خدمت میں کیا پیش ہو. مہربانی. سرکار زمین پہ بھی ستارے؟ فرمایا ہاں ہیں بھی صحیح، چمکتے بھی ہیں. سرکار ان کی نشانی کیا ہے؟ بادشاہ موسم فرماتے ہیں سن، وہ جب بیٹھے، وہ جہاں بیٹھے، وہ جتنے بیٹھے، سوائے ہمارے کوئی گفتگو ہی نہیں کرتے. پیر صاحب اس سے بڑا تحفہ میں منڈی کو کیا دے گا؟ سوائے ہمارے کو گفتگو. حق کیا بنتا ہے گفتگو کا مرکز؟ صبح صبح السلام علیکم یا علی مدد، علیکم السلام مولا علی مدد. سنو کیسے ہو جی؟ بڑا شکر ہے. کیسے حالات ہیں؟ بس یار آج کل پریشان ہوں. کوشش کر اگر شکر کرنا ہے تو پھر شکوہ نہ کر. اگر کہتا ہے شکر تو پھر شکر. یہ کیا ادھر سے شکر ادھر سے شکوہ؟ اچھا صبح صبح کیا کیا تھا؟ صبح اٹھا ہوں نماز پڑھے اور کام پہ دوڑ کر. نہیں، نماز سے بھی پہلے صبح صبح اٹھ کعبے کی طرف رخ کر کے حجت کو سلام کر. السلام علیکم یا صاحب الزمان، سلام کر. کا سلام کا فائدہ کیا؟ کا شیعہ فائدہ نہیں سوچتے، امر مانتے ہیں. گہری بات ہے یار. جو پہنچ گئے میرا سلام ہے. حضور مہربانی. کہنے لگا پھر بھی کوئی سلام کا فائدہ؟ کہنے لگا جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا. سردار میں پورا پڑھوں گا، بلکہ میری خواہش ہے جو ڈیروں پہ بیٹھے ان کو بھی لے آؤ، لے آؤ، ساروں کو بٹھاؤ. خدا کی قسم ہم کھو گئے. کیا مقصد ہے مجلس کا؟ اتنی دیر سے بیٹھے صبح سے، ہر بندہ آ کے بتا رہے ہر کیسا تھا، سلمان کیسا تھا. حق یہ بنتا ہے آپ تک یہ پیغام پہنچایا جائے بھائی خالی ہر سننا کیسا تھا، اٹھتے ہوئے عہد کر وہ ہر تھا میں بن کے دکھاؤں گا. خواجہ صاحب بندوں سے پوچھو کیا کرتے ہو؟ کوئی کہتا ہے میں کاروبار کرتا ہوں، کوئی کہتا ہے میں نوکری کرتا ہوں. کیوں کرتے ہو کاروبار؟ کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا، منافع کماؤں گا تو گھر چلاؤں گا، کاروبار کروں گا تو منافع کماؤں گا تو بچے پڑھاؤں گا. ہر چیز مستقبل کروں گا، کھاؤں گا، اٹھوں گا، جاؤں گا، بیٹھوں گا. پھر تیرا مستقبل کیا ہے؟ سوئی اپنی جنت سے باہر نکال. اٹھتے ہوئے عہد کیا کر وہ سلمان تھا میں بنوں گا، وہ فضا تھی میں بنوں گی. اس مقصد کے لیے ممبر سجایا گیا. خدا کی قسم یہ ممبر حسرت ہی نہیں پیدا کروا سکا. یقین جانی اس مقصد کے لیے ممبر سجایا گیا تھا کہ بھائی دنیا حسرت تو کرے. کیوں؟ ایک آنے والا ہے. اور یقین جانو انشاءاللہ بن گئے تو ہمارا تعارف اس سلمان سے بھی جدا ہے. کیوں؟ دیکھ کے ماننا اور ہے غیبت میں ماننا. حضور آپ اتنا تعارف کرا کہ آپ چلے گئے. اچھا کہاں؟ میرے پیچھے نہ بیٹھیے گا، میں آپ کا دیدار تو کرتا رہوں نا. اب ادھر تشریف رکھیں. اچھے بندے ہیں، نہیں مومنوں کا دیدار کرنا چاہیے. حضور میں ان کو علی بلند کی بلندی کے اس خوشبو تک پہنچنے کی بلندی کے گر بتا رہا تھا. پہلا ہی نے میں نے گر بتایا کوشش کر جو ہاتھ علم کو، قرآن کو، خاک شفا کو مس ہو وہ حرام پہ نہ جائے. انہوں نے بڑی مہربانی فرمائی، انہوں نے تائید فرمائی، انہوں نے قبول فرمایا. دوسرا گر میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا جو زبان ان پہ درود پڑھے وہ برود نہ بولے، وہ کسی کی بھی غیبت نہ کرے. کسی بندے بیٹھے ہو نا سنگتوں میں، کئی دفعہ واسطہ پڑا ہے اپنے بھائیوں کے ساتھ بیٹھنے کا. یقین کرو منہ پہ آ جائے یا علی مدد، بندہ ادھر ادھر اس کو دیکھو ایسے بنا پھرتا ہے، اس کو تو کچھ پتہ ہی نہیں. کوشش کر کسی کو یا علی مدد کہے تو اس کا گلہ نہ کر. ہاں
کسی کو تو نے اتنی بڑی دعا دی، اس کا گلہ نہ کر. تیسرا گر بتاؤ بڑا قیمتی ہے. حضور کبھی زندگی میں حسین پہ احسان نہ لگا. امام بارگاہ میں نے بنوایا، 200 سال سے ہم عزاداری کروا رہے ہیں، 50 دے کے میں نے پگوائی. کربلا میں گیا تھا. یہ میں نکال، یہ بلند ہونے کا گر ہے. کچھ بھی کر، شکریہ ادا کر، ان کی مہربانی. انہوں نے مجھ جیسے کوئی اس قابل. شکریہ شکریہ. اور یقین کر تیرا اندر جاگ جائے گا. پیر صاحب یہ چھوٹا عشق ہے. ساری زندگی بندہ کہتا پھرے میرا مولا میرا مولا میرا مولا. یہ چھوٹا عشق ہے. اب بلند عشق بتاؤں نقیب ممبر. بلند عشق یہ ہے مولا بھی کہے میرا نوکر. مہربانی. بلکہ دعوت فکر دے کے جا رہا ہوں، رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کے سویا کرو. سوتے سوتے عرض کیا کرو اے حجت دورہ، اے والی کون و مکان، اے 11 اماموں کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، اے مجھ جیسے کا کریم امام، اے کائنات کا خیر خواہ، اے سب سے بہترین شفیق پدر، اے کریم ماں. ہائے عرض کرنے کے انداز ہوتے ہیں. ہاں آگے چل کے بتاتا ہوں. اس انداز میں عرض کیا کر رحمت ٹوٹ کے برستی ہے. نالائق، نااہل، جاہل، بیکار، بدکار، خطاکار تیری بارگاہ میں عرض گزار، رحمت کا طلبگار. میں یہ کہتے کہتے نہ مر جاؤں آپ میرے ہو، ایک دفعہ آپ بھی کہہ دو تو میرا ہے. روزانہ دروازہ کھٹکھٹا، انشاءاللہ کھل جائے گا خیر کا دروازہ. ورنہ بندے اپنے نفس میں، مطلب میں اور ہم اپنے نفس، کیا بات ہے میرے جیسا تو ہے کوئی نہیں، میں بڑا. نا یہاں معاملہ کچھ اور ہے. یہ تیسرا بلند ہونے کا تجھے تحفہ دیا. بلند ہونا ہے تو حسین پہ احسان نہ لگا. دیکھیں میں نے نہیں پکوائی، انہوں نے اپنے چاہنے والوں کو میرے ہاتھ سے کھلایا. امام بارگاہ میں نے نہیں بنوایا، انہوں نے اپنے بیٹے حجت دوران کی فوج کی چھاونی بنوائی. کیا مطلب ہے امام بارگاہ. بھی بہت شکریہ. نہیں چاہتا میری تقریر کا رخ مڑ جائے. وہ جو واقعہ شروع کر کھڑا تھا، شکر ہے نقیب ممبر آ گئے. نصرانی، نقیب ممبر میں صرف آپ کی خاطر درانے لگا ہوں. نصرانی کاتب ہے، خود ساختہ تھا. اس نے خدا ساختہ 11ویں لال ولایت کو اپنے بچوں کی خوشی میں اپنے اس جس کے ماتحت تھے اس کے ذریعے دعوت دلوائی. سرکار نے دعوت قبول فرماتے ہوئے فرمایا حمد ہے اس خالق کی جس نے ایک نصرانی کو ہماری معرفت عطا کی. آپ ذرا سننا، انشاءاللہ کمال بلند ہو جائے گی سوچ. لیکن ممبر اسی مقرر دن سرکار معظم اپنے رہوار پہ تشریف لے کے گئے. یہ بیٹھا تھا پادریوں میں، مگر اس کی نگاہ حجت کے انتظار میں تھی. بیٹھا تھا انتظار میں. بچوں بیٹا یہ بڑا ضروری ہے میرے بچے، میری مہربانی میرے بچے. میں اگلی مجلس میں جاؤں گا، میں اگلی مجلس میں جاؤں گا، میں اگلی مجلس میں. بیٹا یہ نہیں، مجلس آئے گی چلے جائیں گے. بیٹا میں مہدی آ رہا ہے، میں اس کے نوکر بن کے ان کے لشکر میں جاؤں گا. میرا مولا آ رہا ہے، میں اس کا استقبال کروں گا. بیٹا اس چیز کی تڑپ پیدا کرو، اس وقت کی یہ ضرورت ہے. مجلس آگے خیر سے پہنچ جائیں گے. مجالس بھی ان کی ٹریننگ کی ایک تیاری ہے. میرے خیال میں سمجھانے چلے جتنا آج آپ نے غور فرما لیا میں شکر گزار ہوں. ذرا آپ واقعے کی طرف توجہ کیجئے گا حضور. جو میں عرض کر رہا تھا، دور سے پادریوں کے ساتھ بیٹھا ہوا امام کو دیکھتا ہے. امام کی نگاہ اس پہ پڑتی ہے. گلے میں ہے سیدزادہ دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا اپنے مذہب کا کتاب کا نسخہ، انجیل. لوگ پڑھتے بھی تھے، سیکھتے بھی تھے.
مسلمانوں کے گلوں میں بھی دھاگے میں بہت پہلے دور میں یا قرآن ہوتا تھا، بندے جب بھی ضرورت پڑتی فوراً کھول کے دیکھتے تھے۔ اس کے گلے میں بھی دھاگے کے ساتھ انجیل بندھی ہے۔ دور سے حجت کو دیکھا، دوڑتے ہوئے چلا گیا، سرکار رہوار پہ تھے، اس نے قدم امام کا بوسہ لیا، مجھے نہیں پتا انجیل کہاں تھی، میں نہیں جانتا، صرف اشارے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھا جو میں آج کر گیا، مجھے نہیں معلوم، مہربانی حضور، مہربانی منڈی بھی بہت شکریہ۔ کہتا ہے فرزند رسول معاف کیجئے گا، میں نے آپ کو زحمت دی ہے، آپ کو زحمت دی ہے، معاف کیجئے گا۔ سرکار خرامہ سواری پہ چلتے اس کے گھر کے اندر تشریف لے آئے، نقیب ممبر، اس نے بادشاہ کے بٹھانے کے لیے علیحدہ جگہ رکھی، پادریوں کی موجودگی میں اس نے پروٹوکول کے مالک کو دیا، بادشاہ معظم، یہ ان کو چھوڑ دیتا ہے، وہ بیٹھے ہیں ساتھ والے کمرے میں، یہ فرزند رسول، سرکار وہ مہربانی، سرکار وہ معاف کیجئے گا، سرکار دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا، سرکار اچھا نہیں لگا آپ کو تکلیف دوں، آپ جیسے وہ جیسے کے گھر آئیں۔ ایسے تو نہیں کہا بادشاہ نے، حمد ہے جس نے اس کو ہماری معرفت عطا کی، یہ ہاتھ بندے ہیں بار بار، یہ سرکار وہ میری کوتاہی، سرکار میں مجبور تھا۔ بادشاہ نے بڑا خوبصورت جملہ اطمینان کے ساتھ اس کے اطمینان کو بڑھاتے ہوئے فرماتے ہیں گھبرا نہیں، تیری خواہش کا پورا کرنا ہم حجت پہ لازم تھا، کیونکہ تیرے بلاوے میں سچائی تھی۔ سبحان اللہ، تیرے مہربانی، تیرے بلاوے میں سچائی تھی۔ زمانی میں بات کر گیا جو پہنچ گئے میرے سلام ہے، تیرے بلاوے میں سچائی تھی، اس لیے ہم پہ لازم تھا، ہم تیری خواہش پوری کرتے۔ اچانک جی واقعہ شاہ صاحب بڑا طویل ہے، بس چھوڑ دیا، اچانک اپنے 2 بچوں کو لے آیا جس کی خوشی میں سرکار کو اس نے بلایا تھا۔ نقیب ممبر وکھرے عاشق ہیں تاریخ میں پھر کہہ رہا ہوں، منگتے اور ہوتے ہیں، عاشق اور ہوتے ہیں، بھکاری اور ہوتے ہیں۔ میں تو شیعوں کو کہہ رہا ہوں کوشش کرو کربلا سے کفن بھی نہ لے کے آؤ، اتنی دور جا کے کفن لے آتے ہو، کفن وہ لے کے آ جس کو مرنے کے بعد بخشش کا شک ہو۔ کربلا جا کے تجھے ہوش ہی نہ ہو تو کربلا کھا کے شفا تبرک ڈھونڈتا ہے، کفن ڈھونڈتا ہے، تجھے تو ہوش ہی نہ ہو تو جا حسین کی رضا لے کے آ۔ ہو سکتا ہے بعد میں مجھ پہ فتوے لگ جائیں، بخاری صاحب ممبر پہ کیا کہے گے، اعلان کر کے جا رہا ہوں اپنی علمی ضمانت کے ساتھ جو میں پڑھ بیٹھا ہوں، معصوم فرماتے ہو ہمارا دنیا کے جس کونے میں دفن ہو گھبرائے نہیں، اٹھے گا کربلا سے۔ بعد میں بندے یہ نہ کہیں سید کہہ گیا گیا۔ جس نے اٹھنا ہی کربلا سے وہ بھی کفن ڈھونڈتا رہے۔ مہربانی بہت شکریہ، اللہ کرے بات سمجھ آئے، میں منع نہیں کر رہا، میں مفتی نہیں، میں گزارش کر رہا ہوں عشق اتنا بلند کر، جس کو بھی نہیں سمجھ آئی معصوم کا فرمان سنا دیتا ہوں، مما تعالی حب آل محمد ماتا شہیدہ، اس میں لکھا ہے کہ جو کربلا کا کفن پہنے وہ شہید ہے۔ یہ تو اس کی مہربانی ہے، جو یقین والے نہیں تھے کہا چلو کفن لے جا، کسی کو تبرک چاہیے تھا کہا تبرک لے جا، کسی کو کیا چاہیے، کچھ ایسے تھے جو عاشق بن کے آئے، جو کہنے لگے تیری مہربانی تو نے ہم جیسے کو بلا دیا، ان کو انہوں نے اپنی رضا دی، جن کو اپنی رضا دی وہ کمال بن گئے۔ یقین کیجئے ہم کھو گئے، ہمارے ساتھ بھی بندے جائیں نا وہ کہتے ہیں یہ بھی لے لو وہ بھی لے لو وہ بھی، میں تو حیران ہوں 7 سٹار 5 سٹار ہوٹل اور کھانے کربلا۔ میرے سے کو پوچھتا ہے سید کربلا جانے کے آداب کیا ہے، میں نے کہا مقام عشق میں ادب یہ ہے کوشش کر 40 دن کربلا جانے سے پہلے کھانا پینا کم کر، کیونکہ پوری زمین خاک شفا ہے، تھوڑا کھا تھوڑا پی، مقدس سرزمین ہے، تجھے بار بار وضو نہ کرنا پڑے۔ کہنے کہ اور کیا کروں، میں نے کہا کوشش کر
जूती पाकिस्तान उतार के जा, वो जूती मत लेके जा जहां 14 के कदम लगे, वहां तेरी मेरी गंदी जूती लगे। मामूली मकाम है। लोगों ने बस चक्कर लगा के वापिस आना, चक्कर लगा के। सरकार से पूछा क्या था, सरकार चौथे लाल विलायत से, सरकार आपके बाबा की जियारत, फरमाया अश्व अल्लाह की जियारत के बराबर। सरकार ने बात यहाँ नहीं रोकी, आगे फरमाया जिसको मेरे बाबा के मकसद कुर्बानी का पता हो, मारिफत के साथ जाएगा तो बात कुछ होता। जैसे नमाज पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब ने खा के शिफा रखी, चूमी भी सही रखी भी सही, हम में से किसी ने मार्फत की ऐनक लगा के गौर ही ना किया करबला की इस मिट्टी में है कौन कौन। हमने बस चूमा रखा माथे के पढ़ने के बाद हमने उधर रख दी। मार्फत की ऐनक लगा के गौर से देखा कर, इसमें खाली हुसैन नहीं 72 भी है, इसमें खाली सरकार नहीं, सरकार के आशिक नहीं, मुर्तजिज का खून भी है। भाई इतना बड़ा मयार, कहाँ इतना बड़ा मयार। असल में इन्होंने मांगा यही था, कुछ नहीं चाहिए, बस अपने आप से जुदा ना करना। लो शादी में नतीजा पहले देने लगा हूं। नतीजा बड़ा कमाल है मंडी वालों, बिल्कुल दादरी चाहिए, लेकिन तवज्जो चाहिए। मैं क्यों कह रहा हूं आशिक बन आशिक बन आशिक बन। आने वाला है सरदार, बंदों ने मौला को कहना है मौला पीर सही सरकार सैयद पहले मेरा मसला हल कर, फिर मैं लब्बैक कहूंगा। बंदे भिखारी बन गए हैं, आशिक नहीं बन सके। जिसको देखो मांगता मौला मुझे ये दे दो, मौला मुझे ये दे दो। किसी ने आज तक कहा मौला मुझे सिर्फ आप मिल जाओ? नहीं कहा, अभी किसी की तलब नहीं। मैं तुझे आशिक की बात सुनूं, बस इसी पे बात मुकम्मल करता हूं। 2 बच्चे लेके आया अपने, किताब की मेरे से हवाला ले लेना, जमानत। मंडी वालों 2 बच्चे बैठे हैं, कहते हैं सरकार इन 2 की खुशी थी जिसके लिए मैंने आपको बुलाया। अब पादरी भी देख रहे हैं। मंडी वालों सारी गुफ्तगू एक तरफ, ये नचोड़ एक तरफ। पादरी भी देख रहे हैं। सरकार ने लिसानुल्लाह से एक जुमला कहा, फरमाते एक बच जाएगा एक मर जाएगा। लेकिन मेरे हजूर ना देखना है, जरा 2 मिनट रुक जाना यार, अच्छा नहीं लगता। एक तो आपने गौर ही नहीं फरमाया, फिर दोहराने लगा। सरकार ने दोनों बच्चों को देख के फरमाया एक बच जाएगा एक मर जाएगा। इसने अलहम्द पढ़ी। पादरियों ने कहा कैसा बंदा बुला लिया, ये कैसा शगुन है। ये फरमा रहे एक बच जाएगा एक मर जाएगा। सलाम है इस ईसाई को, कमाल जुमला कह गया। कहते इनकी मेहरबानी, इन्होंने जो कहा वो ठीक कहा, जो इनका नहीं मुझे भी नहीं चाहिए। हाय हाय हाय। निचोड़ मैंने आपकी झोलियों में डाल दिया। आपको मैं एक फिक्र देके जा रहा हूं, गौर जरूर करना, लेकिन घबराना नहीं। हो सकता है मैंने खिताब के बाद को बंदा कहे इस घर से न मांगे तो किससे मांगे। मांगने का अंदाज बदल। अर्ज कर करीम बड़े हो, सखी बड़े हो, मुझे नहीं पता मेरे लिए क्या बेहतर है, जो आपका दिल करे वो देना। कोई एक बंदा तो बैठा होगा जो इस बात पे गौर कर पाए। खाली को लौटाते नहीं, बड़े करीम हो, जो आप चाहो ना कि वो जो मैं मांगता हूं, क्योंकि हो सकता है मैं आपसे लेने के बाद परेशान फिरता रहूं। पुत्र मंगया सी पुत्र मिल जाए, पुत्र बड़ा हुआ, कोई बाप कहने लगा ना होता तो बेहतर। मेहरबानी यार मातमी मौला खुश रखे, ना होता तो बेहतर होता। असल में इसमें भी तेरी थोड़ी सी कोताही रह गई। जिस दिन मिला था कान में तूने अज़ान व इकामत कहनी थी, कहने के साथ कहना था तू मेरा नहीं तो महदी की अमानत है। मेरा पुत्र मेरा पुत्र मेरा पुत्र, फिर यही हाल होता है। इंशाअल्लाह आएगा। जो जिंदा हुआ जाहिरन
فوراً کعبے پہنچے گا. میں نے کہا نا میں بھی بنوں گا اور بنوں گا. ان کو میں دعوت بہت شکریہ بہت شکریہ. لمبے کو کیک نہیں کیونکہ آنے والے نے اچانک آ گیا تو میں کھو جاؤں گا. میرے وعدے وہ پورے کرے گا نہ. انہم یرون بعیدا ونرا قریبا. ہم اس کے ظہور کو قریب سمجھتے ہیں, دشمن دور سمجھتے ہیں. یہ جو کہتے ہیں نا اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت, سوچ کے کیا کر پتہ نہیں کون کون ہے. صاحبان اشارت کے لیے شادی اتنا ہی کافی ہے. خدا کی قسم ہم کھو گئے پورے دن کا جلسہ کسی نے سرکار کی باتیں نہیں کی. زیر سرپرستی قائم آل محمد سرکار کا تذکرہ ہی نہیں. یہ کیوں آئے بیٹھے؟ صرف یہ سننے کے لیے ان کو شعور دلا رجت ہوگی وہ آئے گا. گھبرانا, علی اکبر کے قاتل سے تجھے بدلہ لینے کا موقع ملے گا. ہاں بس اٹھے گا. مہربانی حضور, بس ایک ہی جملہ ہے اور 2 جملے مسائل. سرکار آپ میری قبر پہ, میں نے ابھی گزارش کر دی, کیا فرمائیں گے؟ اچانک بندہ بندی نقیب ممبر دائیں بائیں دیکھیں گے. سرکار فرمائیں گے کنہیں دیکھتے ہو؟ مولا وہ کہاں چلے گا جو دفنانے آئے تھے؟ میرا باپ, میرا بھائی, میرا بیٹا, میرا ماموں, میرا تایا, وہ کہاں چلے گئے؟ سرکار فرمائیں گے اگر وہ تیرے ہوتے تو تجھے میت نہ کہتے. فرمائیں گے سارا عارضی رشتے والا تعلق تھا, سب رشتہ توڑ کے چلے گئے. فرمائیں گے مجھے پہچان, میں تیرا ہوں تو یہاں ہوں. بہت شکریہ. فرمائیں گے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا. اللہ بڑا زخمی ہے تیرا زبانی کا. منڈی والوں, ہم پانی روتے ہیں, وہ خون روتا ہے. بڑا زخمی ہے تیرا زبان. اللہ جانے اس کو اکبر یاد آتا ہوگا تو کتنا روتا ہوگا. خدا جانے اس کو اصغر یاد آتا ہوگا تو وہ کتنا روتا ہوگا. اللہ اکبر. 2 دفعہ شہزادیاں گئی کوفہ. ایک دفعہ بابا علی نے بلایا, حسن لال میرا دل ہے اگر بہنیں تیار ہو جائیں, میری بیٹیوں کو کہنا بابا کا دل ہے ایک دفعہ میری زندگی میں ظاہری میں کوفہ ضرور رہا. حسن لال اگر شہزادیاں تیار ہو جائیں کوشش کرنا سفر رات کو کرنا, دن کو نہ کرنا. دن کو آرام, رات کو سفر. میرا حسن لال اگر میری شہزادیاں تیار ہو جائیں کوشش کرنا پردوں کی ڈیوٹی عباس کو دے گا. ساری پردوں کی ڈیوٹی عباس. میرا حسن لال اگر میری شہزادیاں تیار ہو جائیں, تیرے نانا کا صحابی ہے, تیرے بابا کا عاشق ہے, نام ہے عروہ غفاری. یہ سنائی اس کو بڑا اونچا دیتا ہے, آنکھوں سے بھی نظر تھوڑا آتا ہے. میرا بچہ اس کو ناکا کی مہار پکڑا. اس لیے ہو سکتا ہے میری بیٹیاں کوئی گفتگو کرے, میری غیرت گوارا نہیں کرتی کوئی غیر میری بیٹیوں کی آواز سنے. حسن لال بسم اللہ. منڈی والوں بڑا خوبصورت استقبال آپ نے کیا. حسن لال اگر شہزادیاں تیار ہو جائیں تھوڑے تھوڑے فاصلے کے بعد پوچھنا تھک تو نہیں گئی. تھوڑے تھوڑے سفر کے بعد پوچھنا شہزادی تھک تو نہیں گئی, شہزادی تھک تو نہیں. حسن لال تیز سواریاں چاروں طرف رکھنا, کیونکہ کوئی پتہ نہیں پیچھے سے آنے والا کوئی تیز رفتار ہو, اس کو تو نہیں پتا شرم و حیا والی باہر آ گئی. اللہ اکبر. لو جی پیغام پہنچا, شہزادی تیار. بڑا مضمون طویل ہے, یا علی نے ایک اور حکم دیا تھا, بس وہ حکم سن لے نتیجہ دو. فرمایا اچھا جب کوفے کے باہر پہنچو نا
مجھے اطلاع دینا، میں بیٹیوں کو لینے خود آؤں گا۔ بادشاہ نے کوفے میں اعلان کروا رکھا، کوئی مرد باہر نہ نکلے، عورتوں کو اجازت تھی باہر۔ کوفہ سارا صاف ستھرا، عورتیں باہر تھی۔ شہزادیاں قافلہ کوفے کے باہر پہنچا، علی بادشاہ خود آئے۔ نبی ممبر آتے ہی علی نے بیٹی کے محمل کا پردہ ہٹا کے پہلا سوال کیا، تھک تو نہیں گئی؟ عرض کرتی ہے بابا سفر بڑا طویل تھا، آپ کی زیارت نے ساری تھکاوٹ ختم کر دی۔ آج شہزادی میں تجھے دکھاؤں گی۔ کچھ قدم چلے بادشاہ، آگے دیکھا عباس علمدار ہے، کچھ عورتوں نے ایک ہجوم اکٹھا کیا ہے۔ سرکار رب غازی کیا ہوا؟ سرکار یہ چاہتی ہے ہم آقا زادی کی زیارت کریں، تو غازی کرنے دینا۔ رو کے عرض کرتے آقا اصل میں یہ جگہ بازار ہے، میری غیرت گوارا نہیں کرتی، ایک مقام منتخب کر لیں جہاں شہزادیوں کی زیارت کر سکیں۔ علی نے روتے ہوا کہا غازی آج کرنے دے، کل کو تیری مرضی کرنے دے۔ سرکار نے بتانا شروع کیا، شرم و حیا والی یہ فلاں چوک ہے، شرم و حیا والی یہ راستہ بازار کو جاتا ہے، شرم و حیا والی یہ فلاں موڑ ہے، یہ فلاں نکڑ ہے۔ شہزادی رو کے کہتے بابا یہ چیزیں تو بھائیوں کو بتائی جاتی ہیں۔ علی رو کے کہتے ہو سکتا ہے کوئی بچے نہ، پتہ تو ہونا چاہیے۔ جب کہا نا کوئی بچے نہ، شہزادی نے سر پہ ماتم کر کے کہا واہ غربتا۔ بس سرکار کوئی کچھ قدم آگے جب لے کے تشریف گئے نا، کوفے کی گھروں کی چھتوں پہ عورتوں نے پھولیوں میں ٹوکریوں میں پھول لیے۔ شہزادیوں کو دیکھتے انہوں نے پھول برسانا شروع، پھول برسانا۔ یہ پھول برساتی ہیں علی روتے ہیں، یہ پھول برساتی ہیں علی روتے ہیں۔ اچانک یا علی نے کوفے کی عورتوں کو دیکھتے ہوئے جملہ فرمایا، کوفے والیو میری بیٹیاں پہچان لینا، کل کو مقدر انہیں لے آئے، کوشش کرنا پتھر نہ مارنا، کوشش کرنا پھول برسانا۔ منڈی والوں آ گئی علی کی بیٹی کوفے، بس ایک جملہ یا علی مدد آ گئی کوفے۔ سائل روایت کرتا ہے جب مجھے پتہ چلا نا شہزادی کوفے آ گئی ہے، میں شہزادی کے محمل کے نیچے گیا، میں نے شہزادی کو عرض کیا میرے لائق کوئی حکم ہو تو مجھے بتاؤ۔ علی کی بیٹی نے ایک ہی جملہ کہا، چاچا